احتجاج ہو رہے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ریزن ہوگی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے جو ملٹیپل ریزنز ہیں وہ ہماری نہیں ہیں، اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ اور آپ یہ بھی سوال آپ نے کیا کہ جی عدم اعتماد، یہ پوری ٹیم ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ آج ابھی اندر بات ہوتی تھی کہ صبح کسی نے فیس بک پہ چلایا ہوا تھا۔ وہ ایک صاحب ہیں، وہ ابھی تک ریکنسائل نہیں کر سک رہے کہ میں وزیر اعظم نہیں رہا۔ آج میں نے ان کی کسی کی پوسٹ پڑھی، وہ امتیاز صاحب نے پوسٹ لگائی ہے کہ جی مسروقہ مال برآمد ہوگا۔ اللہ رحم کرے، ادھر کوئی مسروقہ مال نہیں ہے، اچھے بڑے لوگ ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ باقی اس پہ رسپانڈ ماجد صاحب کرتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری دو گزارشات ہیں، بڑا کمپریہنسولی کارل صاحب نے آپ کو جواب دیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ پہ لے کے جاؤں کہ الیکٹریسٹی کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہم اس وقت ایک ہیوج لائن لاسز کو فیس کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر ہماری 1 ارب 66 کروڑ کے لائن لاسز ہیں۔ یہ بھی اگر لائن لاسز ہیں تو یہ کسی نہ کسی ڈویزیبل پول میں جاتے ہیں، اور اگر ڈویزیبل پول میں جائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے کٹ ہوں گے۔ اب میری سمجھن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسپیکولیشن پہ بیس کر رہے ہیں، اور یہ جو ابھی جس کا سینئر منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ تنخواہیں بڑھانا گورنمنٹ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی تھی، اور ہم نے اس رسپانسبلٹی کو آنر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ پوری پارلیمنٹری پارٹی کو، تمام کولیشن پارٹنرز کو، پرائم منسٹر کو جاتا ہے، اور اس کا کریڈٹ کہیں اور بھی جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس طرح پاسبل نہیں تھی جی، جو آپ کو سامنے کچھ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کے سامنے لے آئے ہیں۔ میں اس کے اوپر اپنی جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، انوار کاکڑ صاحب کا اور ان کی جتنی بھی نئی ٹیم آئی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی فوجی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سینسٹیوٹی کو ہمیشہ مورد خاطر رکھیے، اور سینسٹیوٹی کو مورد خاطر رکھتے ہوئے یہ جو ڈیسیجنز ہم کرنے جا رہے ہیں، جب وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی سالداسہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ فیڈرل ملازم کو ہم یہ دیں گے۔ ہمارا تو مزول سے یہ مطالبہ تھا کہ جو آپ اپنے وفاقی ملازم کو دیں گے وہ ریاست کے ملازم کو بھی دیا جائے گا۔ میں بالکل مانتا ہوں اس بات کو، اور بڑی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے۔ ریاست کے ملازمین کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس ذمہ داری سے متبرع ہوئے آج آپ کے سامنے اس نوٹیفیکیشن کی شکل میں۔ لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے آپ کو شروع کیا، اور جبکہ ہمارے بھی اس وقت بڑے سیریس فائنینشیل کنسرنس تھے۔ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو ایک 3.64 کا کرنٹ صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس کے مطابق جو چیک ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ ہمیں اس وقت 55 ارب روپے ملے تھے، لیکن چلے ہم اس پہ نہیں جاتے، شروع میں قسمت۔ ایک چیز جب اچھے رستے پہ چل پڑے تو اچھے رستے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور برے رستے کو بھول جانا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ملازمین کی ہڑتال کے بارے میں، تو میں ایک چیز آپ کو اور وضاح کرتا چاہوں۔ ملازم بیچارہ کو صرف ایک چیز سے غرض ہوتی ہے کہ اس کی تنخواہ جو مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، اس کے مطابق اس کی تنخواہ جب وفاق میں بڑھی ہے، صوبوں میں بڑھی تو ریاست میں بڑھی۔ لیکن جو پیچھے پس پردہ عناصر ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بیسیکلی ان کو اس بات کا سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ نہ کریں۔ میری گزارش ہوگی، جہاں تک آپ نے طریقہ اعتماد کی بات کی، طریقہ اعتماد یہ تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ کسی کو خواب آئے گا صبح طریقہ اعتماد جائے گا۔ طریقہ اعتماد کے لیے پوری ایک پلاننگ کی جاتی ہے، پوری حکمت عملی ڈرا کی جاتی ہے، اور پھر طریقہ اعتماد آتی ہے۔ آج آپ کے سامنے پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، پی ایم ایل این بیٹھی ہے، اور ہم لوگ بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں بالکل اس بات کو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آزاد کشمیر میں کسی بھی قسم کی انارکی، بدامنی اور سیاسی انتشار نہ پھیلے، اور نہ ہم اس کو اس طرف لے کے جانے دیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت سائیکل چل پڑا وہ سائیکل اپنی اسی روانی کے ساتھ چلے، لوگوں کی طرف لوگوں کی جو امیدیں ہم سے وابستہ ہیں ہم ان کو پورا کرنے میں اپنی شبانہ روز محنت استعمال کر کے ہم اپنی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو یوز کریں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے گڈ آفیسز ڈیولپ کر کے، اور اعلیٰ قیادت کے ساتھ اپنے گڈ آفیسز ڈیولپ کر کے ریاست کی تعمیر میں ہم کلیدی کردار ادا کریں۔ اور ایک اور بات میں یہاں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی تمام عسکری قیادت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو مشعل ملک کو انہوں نے لیا، انسانی حقوق کا بشیر، یہ ایک پہلی
آزاد کشمیر کی اور ایک ایسے حریت لیڈر کی وائف ہے جن کو اس وقت ہندوستان کی جو ظلم و بربریت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور ہم اس کو بڑی قدر کی دکھا. نہیں مل سکے. بات کریں. میں نے اس کا پہلے ذکر کیا تھا کہ فرسٹ کوارٹر کا 15% 4.2 بلین ہمیں ملنا چاہیے تھا. اس دفعہ صرف 1 ارب روپیہ ملا ہے. 3 ارب روپے کی اس میں بھی شارٹیج ہے. ایک سوال آپ کا. دوسرا، پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ پورٹ فولیو کا ایشو کس کو ہونا چاہیے. اس سائڈ پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. کیا جی؟ آف دی ریکارڈ کو چھوڑیں، جو ریکارڈ پہ بات ہو رہی ہے اس کی کر لیتے ہیں نا. یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہم سب کولیگز، پی ایم ایل کی طرف سے میں بیٹھا ہوں، پی 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 کی طرف سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرق ہوتا ہے جی. دیکھیں، نہیں، بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی باہر بیٹھے ہوئے جو کچھ لوگ ہیں ان کی یہ خواہش ہے، جیسے ماجد صاحب نے بھی کہا کہ ان کی خواہشوں پہ گورنمنٹس نہیں چلتی یا اوور نائٹ عدم اعتماد نہیں ہوتے. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، مشاورت جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی. کولیشن میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا ایشوز ہوتے ہیں تو چھوٹے موٹے، اور اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور کسی کا کوئی؟ جی سر. دیکھیں، میری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب کی بھی ریسنٹلی جو ہمارے ڈی فائنانس منسٹر ہیں شمشاد اختر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. نگران حکومت کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ یہ جو آپ کا آج نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے لائے ہیں، ود دی کنسنٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ آیا اور فائنانس منسٹری کی اس میں انوالومنٹ شامل تھی تب یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے. کیونکہ آزاد کشمیر کے اپنے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ جا کے جس وقت ہم نے کشمیر کاؤنسل سے اپنے آپ کو سیگریگیٹ کیا، اور میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں ان کو، کرنل صاحب کی ٹیم کو، کہ جب 30th امینڈمنٹ ہوئی اس وقت ہم 12 اور 13 اور 16 ارب کے بیچ میں تھے جو ہم اپنے ٹیکس کلیکشن کرتے تھے. ہمارے پاس جب یہ ٹیکس کلیکشن آئی اس دفعہ جو ہمارا ٹارگیٹ تھا ہم 36 ارب پہ لاسٹ ایئر لے کے گئے 36.5 ارب پہ، اور ہم نے اس کو انکریز کر کے 50 ارب کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. گزارش میری یہ ہے کہ یہ تو ایک سائڈ بائی سائڈ چیز ہے. ابھی ہمارے اور بہت سے ایشوز ہیں. ہمارا پی ٹی کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی توقع کی، ہم نے بھی کی، وزیر خزانہ نے بھی کی اور کر بھی رہے ہیں. ہمارا اس وقت 3G 4G لائسنس کا پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ ہم نے واپس لینا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو دیگر واٹر یوز چارجز کا ایشو ہے ابھی وہ بھی اس وقت ڈیبیٹ ہو رہا ہے. تو میری سبمیشن یہ ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے، نئی گورنمنٹ آئی ہے اور الیکشن ایئر بھی آپ کے سامنے ہے، نئی حلقہ بندیاں بھی ہونے جا رہی ہیں. پاکستان کے اندر بھی ایک اس وقت اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرا جو ملک ہے اس وقت وہ اس وقت سول فائنینشیل کرائسس کے اندر ہے. آپ کے اوپر اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی ننگی تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے. لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی، جو بھی پاکستان کے اندر حکومت آئے گی، وہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی. میں نے اس نظریے اور اس جذبے کے ساتھ یہ بات کی ہے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ جس کی کرنل صاحب بات کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے، ہم پاکستان کے علاوہ تو کسی اور سے امید نہیں کر سکتے. جب ہم نے اپنا قبلہ کعبہ ادھر کے بعد پاکستان کی طرف کیا تو ہماری امید بھی پاکستان سے اور ہماری امید کسی اور سے نہیں ہے. ہماری امید اسی حکومت سے ہے، ہماری امید اپنی اعلیٰ عسکری قیادت سے ہے کہ وہ اس سینسٹیو علاقے کی حساسیت کو مروز خاطر رکھتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کو پریورٹی دیں گے. آپ دیکھیں لائن آف کنٹرول کے اوپر ابھی پیچھے امن ہوا اور آپ کے لائن آف کنٹرول کے اندر ابھی بھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے جس کی توقع لوگ ہم سے کرتے ہیں. یہ سارے کویشچنز ہماری طرف منہ چڑھا رہے ہیں
ہم نے ان کو کیٹر فال کرنا ہے، اور کیٹر فال کرنے کے لیے یہ کنسنسس گورنمنٹ آپ کے سامنے لائے ہیں. جہاں تک وزراء کی بات کی میرے بھائی نے 3 دفعہ، میری گزارش یہ ہے کہ 13ویں ترمیم نہ ہوتی تو پہلے کتنے وزراء تھے؟ پہلے 35 وزراء تھے. اگر وزراء کے بن جانے سے لوگوں کے مسائل ان کی دہلیزوں پہ ان کے حلقوں میں حل ہوں گے. یہ آپ ہی کے نمائندے ہیں. شاید آپ نے کسی کو ووٹ دیا ہو، آپ نے کسی کو ووٹ دیا ہو، تو آپ ہی کے چنے ہوئے نمائندے ہیں. جب یہ وزیر نہیں بنتے تو آپ کی طرف سے اخبار میں پہلے سے شاذوقی آ جاتی ہے کہ فلانا وزیر نہیں بنا، یہ رہ گیا. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سب وزیر بن گئے ہیں. اب تو کوئی کسی کا شکوہ گلا نہیں ہے. ہاں اب اس نے ڈیلیور کیا کرنا ہے. جب وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو پھر آپ کا کوشچن ہمارے سامنے آئے گا، پھر ہم آپ کے سامنے بیٹھیں گے، اپنے اپنے جواب دیں گے. بنائے نا بالکل آپ شریک آ گئے سر. جی جی پلیز. ٹھیک ہے. آپ میری گزارش ہوگی نا، کیونکہ آپ نے ایک اسپیسیفک ایریا کے بارے میں گزارش کی ہے، کائنڈلی اگر آپ اس کی تفصیل بھی ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کا کوئی ڈیٹا تو لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. کہ آپ ہیئر سے ہے نا، آپ نے کہا جی کہ کچھ ڈویژن کی، تو آپ